بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کو شدید غصہ آ جائے تو فوراً وضو کرے یا اپنی حالت تبدیل کر لے۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے۔ اس سے غصے کی شدت میں فوری کمی آتی ہے۔ تیز گرمی کے موسم میں سفید رنگ کے کپڑوں کا انتخاب کریں، کیونکہ سفید رنگ سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کے بجائے منعکس کرتا ہے، جس سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ دو چیزوں کے انتخاب میں الجھن کا شکار ہو تو سکہ اچالے۔ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو اس ایک لمحے میں آپ کو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ آپ کا دل اصل میں کس نتیجے کا خواہش مند ہے۔ ناظرین، نفسیاتی مشاہدات کے مطابق اگر کوئی شخص گفتگو کے دوران غیر معمولی طور پر بار بار پلکیں چپکائے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یا کچھ چھپا رہا ہے۔ کسی شخص سے مشورہ مانگنا دراصل اسے اپنی اہمیت کا احساس دلانے کا ایک بہترین اور نفسیاتی طریقہ ہے۔ اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے عزت بڑھتی ہے۔ اپنے پاس ہمیشہ پانی کی بوتل رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات ہم جس چیز کو بھوک سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل پیاس ہوتی ہے۔ پانی پینے سے بے وقت کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ فون پر گفتگو کرتے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے آواز میں پیدا ہونے والی خوشگوار تبدیلی مخاطب کو واضح طور پر محسوس ہوگی اور گفتگو پر اچھا اثر پڑے گا۔ کسی بھی مشکوک تار کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ کی فشت یعنی باہر والا حصہ استعمال کریں، تاکہ جھٹکا لگنے پر ہاتھ خود بہت پیچھے کھینچ جائے۔ ذہنی نشوونما اور معلومات میں اضافے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی اچھی اور معیاری کتاب کے کم از کم 10 صفحات پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر کسی رسی یا دھاگے کی گرہ بہت زیادہ سخت ہو جائے تو اسے کھولنے کے لیے گرہ والے حصے کو پکڑ کر خوب گھمائیں تاکہ وہ باریک ہو جائے، اور پھر اسے اندر کی طرف دھکیلیں۔ گرہ آسانی سے کھل جائے گی۔ نئے پلاسٹک کے برتنوں سے محسوس ناگوار بو ختم کرنے کے لیے ان میں اخبار کے ٹکڑے ڈال کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ اخبار تمام بو جذب کر لے گا۔ ناظرین، گوبھی پکاتے وقت پانی یا سالن میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر دیں۔ اس سے پکی ہوئی گوبھی کا سفید رنگ برقرار رہے گا اور وہ زرد نہیں ہوگی۔ نیم یا دیگر کڑوے درختوں کے سوکھے چھلکے جلا کر گھر کے تمام حصوں میں ان کی دونیں دیں۔ اس کے دھوئے سے مچھر اور دیگر حشرات فوراً بھاگ جائے گی۔ سفید کپڑوں کی سفیدی اور چمک برقرار رکھنے کے لیے انہیں دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس شامل کریں۔ اس سے کپڑوں میں نئی جیسی چمک لوٹ آئے گی۔ کسی ہنگامی صورتحال میں اگر جوتوں کی فالش ختم ہو جائے تو موئسچرائزنگ کریم کو جوتوں پر لگا کر اچھی طرح رگڑیں۔ جوتے چمک اٹھیں گے۔ کچن میں استعمال ہونے والے کٹنگ بورڈ کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اس پر نمک اور لیموں رگڑیں۔ اس سے تمام جراثیم اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، سلاد کے لیے پیاز کاٹنے کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے برف والے ٹھنڈے پانی میں بھگو کر رکھیں۔ اس عمل سے پیاز کی کڑواہٹ اور تیز بو مکمل ختم ہو جائے گی۔ چاندی کے پرانے اور کالے پڑ جانے والے زیورات پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر نرمی سے رگڑے اور پھر دھو لیں۔ وہ بالکل نئے جیسے چمکدار ہو جائے گی۔ سفر کے دوران ہمیشہ اپنے پاس ایک چھوٹی ڈائری اور قلم رکھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ زندگی کے بہترین اور تخلیقی آئیڈیاز اکثر سفر کے دوران یا اچانک ذہن میں آتے ہیں، جنہیں فوری لکھ لینا مفید ہوتا ہے۔ الماری میں ہینگر کو ایک ہی سمت میں لٹکائیں۔ جب آپ کوئی کپڑا پہن کر دوبارہ لٹکائیں تو اس کا ہینگر الٹی سمت میں کر دیں۔ ایک ماہ بعد آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون سے کپڑے آپ استعمال نہیں کرتے۔ تازہ پھولوں کے گلدستوں کو مر جانے سے بچانے کے لیے اس کے پانی میں اسپرین کی ایک گولی پھینس کر ڈال دیں۔ اس سے پھول کئی ہفتوں تک تر و تازہ اور شاداب رہے گی۔ گھر کے جس حصے یا سوراخ سے چونٹیاں نکل رہی ہوں وہاں چاک کی مدد سے ایک گہری لکیر کھینچ دیں۔ چونٹیاں چاک کے پاؤڈر کی وجہ سے اس لکیر کو فار نہیں کرے گی۔ اگر کسی شیشی یا جاڑ کا ڈھکن بہت زیادہ سخت ہو جائے اور نکل رہا ہو تو اس کے گر ایک ربڑ بینڈ لپیٹ لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور ڈھکن آسانی سے کھل جائے گا۔ آپ نے جو کچھ بھی نیا پڑھا یا سیکھا ہو اسے بہتر طور پر یاد رکھنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو تفصیل سے سمجھائیں۔ دوسروں کو سکھانے سے وہ معلومات آپ کے اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے فقی ہو جاتی ہیں۔ اگر سلائی والی سوئی فرش پر گر جائے اور نظر نہ آئے تو اس جگہ پر مقناطیس فرائے یا ٹارچ کی روشنی ڈالیں۔ ٹارچ کی روشنی سے سوئی کا لمبا سایہ اسے ڈھونڈنے میں مدد دے گا۔
गुलदान में रखे हुए फूलों को देर तक ताज़ा रखने के लिए पानी में एक सिक्का डाल दें या थोड़ी सी चीनी शामिल कर दें। इससे फूल मुरझाएंगे नहीं। कालीन से नागवार बदबू खत्म करने के लिए उस पर बेकिंग सोडा छिड़क दें और 15 मिनट बाद वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लें। कालीन महक उठेगा। बाथरूम के आईने पर थोड़ी सी शेविंग क्रीम लगाकर उसे साफ कपड़े से पोंछ लें। इस तरह नहाते वक्त गर्म पानी के भाप आईने पर नहीं जमेगी। साबुन का आखिरी छोटा टुकड़ा जब इस्तेमाल के काबिल न रहे तो उसे नए साबुन की टकिया के ऊपर थोड़ा सा गीला करके चिपका दे। इस तरह वो ज़ाया नहीं होगा और मुकम्मल इस्तेमाल हो जाएगा। चमड़े के बीग्स और जैकेट की चमक को बरकरार रखने के लिए और उन्हें नया जैसा रखने के लिए विजलिन का हल्का सा मसाज करें और फिर नरम कपड़े से साफ कर लें। तंग मुंह वाली बोतल या सुराही को अंदर से साफ करने के लिए उसमें कच्चे चावल और साबुन का गर्म पानी डालकर ज़ोर ज़ोर से हिलाएं। रगड़ की वजह से अंदरूनी सतह बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर फर्श पर तेल गिर जाए तो उसे कपड़े से साफ करने के बजाय उस पर फौरी तौर पर खुश्क आटा या टिल्कम पाउडर डालें। वो तमाम तेल जज़ब कर लेगा और फर्श चिकना नहीं रहेगा। गर्मियों में कमरे को ठंडा रखने के लिए खिड़की की शीशों पर एल्युमिनियम फॉइल लगाएं। ये सूरज की शुआओं को मुनकिस करके गर्मी अंदर नहीं आने देगी। जुराबें धोते वक्त एक ही जोड़ी की दोनों जुराबों को सेफ्टी फिन की मदद से जोड़ दें। इस तरह धोने और सुखाने के दौरान जोड़ी कभी अलग नहीं होगी। अगर तुलिया कुछ उर्सा इस्तेमाल के बाद सख्त हो जाए, उन्हें धोते वक्त पानी में थोड़ा सा सिरका शामिल करें। वो दोबारा नए जैसे नरम और रेदार हो जाएगी। नए जूतों के डब्बों से निकलने वाले सिलिका झील के छोटे पैकेट ज़ाया न करें, बल्कि उन्हें अलमारी के कोनों में रखें। ये नमी को जज़ब करके कपड़ों को महफूज रखेगी। अगर जुराब में छोटा सा सुराख हो जाए और आपको फौरी तौर पर कहीं जाना हो तो पैर की जल के उस हिस्से पर जुराब के रंग का मार्कर लगा लें। सुराख महसूस नहीं होगा। नाजरीन, अखबार के कागज़ को हल्का सा गीला करके खिड़की के शीशे साफ करें। अखबार की स्याही और कागज शीशे को बाहर किसी निशान के बिल्कुल साफ बना देते हैं। गरम मसालों की खुशबू और जायका देर तक बरकरार रखने के लिए उन्हें हमेशा एयरटाइट जार में डालकर फ्रिज में रखें। वो खराब नहीं होगी। हरी मिर्चों के बीज निकालने के लिए उन्हें काटने से पहले दोनों हाथों के दरमियान रखकर रोल करें। फिर ऊपर का हिस्सा काट कर उल्टा करके जाल दें। तमाम बीज बाहर निकल आएंगे। अगर सारा नीचे से जल जाए तो उसे फ़ौरन दूसरे बर्तन में निकाल लें और उसके ऊपर सफ़ेद डबल रोटी का एक टुकड़ा रखकर ढक दें। वो जली हुई तमाम वो अपने अंदर जज़ब कर लेगा। अगर चाबियों के गुच्छे का रंग ख़राब हो जाए या जंग लगने लगे तो अपनी पसंद की नील फालिश से उन्हें पेंट कर लें। इससे वो खूबसूरत भी लगेगी और पहचान में भी आसान होगी। नाज़रीन, अगर अंगूठी उंगली में फंस जाए तो उंगली पर अच्छी तरह साबुन या तेल लगा ले। फिर एक धागे को अंगूठी के नीचे से गुजार कर उंगली पर लपेटे और धागा खोलते जाएं। अंगूठी बाहर निकल आएगी। पुरानी किताबों से आने वाली नमी को महसूस वो ख़त्म करने के लिए उनके सफ़हात के दरमियान थोड़ा सा टिल्कम पाउडर छिड़क दें। वो ख़त्म हो जाएगी। नाखूनों को सफ़ेद, चमकदार और साफ़ सुथरा बनाने के लिए लेमू के इस्तेमाल शुद्धा छिलके में अपनी उंगलियां डालकर कुछ देर रगड़ें। नाखूनों की फिलाहट ख़त्म हो जाएगी। फ्रिज के अंदर से मुख्तलिफ कानों की मिलीजुली बू ख़त्म करने के लिए बेकिंग सोडा का एक छोटा डब्बा खोलकर एक कोने में रख दें। यह तमाम नागवार बू जज़ब कर लेगा। अगर कालीन फर्श पर फिसलता हो तो उसके चारों कोनों के नीचे रबर बैंड लगा दें या डबल टेप का इस्तेमाल करें। इससे कालीन अपनी जगह पर जम जाएगा। ऐसी कमीज जिस पर महंगे या नाजुक बटन लगे हों उसे वॉशिंग मशीन में धोते वक्त हमेशा उल्टा कर लें ताकि रगड़ की वजह से बटन टूटने या खराब होने से बच सकें। सोफे या बिस्तर पर गिरे हुए पालतू जानवरों के बाल साफ करने के लिए रबड़ के दस्ताने पहनकर सतह पर रगड़ें। रगड़ से पैदा होने वाली बिजली बालों को इकट्ठा कर देगी और वो आसानी से उतर जाएगी। नए रंगीन कपड़े पहली बार धोते वक्त ठंडे पानी में आधा कप सिरका शामिल कर दें। यह कपड़े के रंग को फका कर देगा और धोने के दौरान रंग नहीं निकलेगा। पुरानी और बेकार सीढ़ी को थोड़ा सा गर्म करें और उसे एहतियात से मोड़कर एक खूबसूरत साबुनदानी की शक्ल दे दें। यह बाथरूम में एक मुनफरिद डेकोरेशन का काम कर देगी। दीवार, फर्नीचर या शीशे पर लगी पुरानी टेप के निशानात अक्सर बुरे लगते हैं। उन पर चरमट के लिए हेयर ड्रायर से गर्म हवा डालें। गर्मी से टेप की गूंद पिघल जाएगी
اور نشان آسانی سے باہر کسی کرچ کے صاف ہو جائے گا۔ باتھ روم کے نلوں پر پانی کے سفید داغ پڑنا عام بات ہے۔ نل کو خشک کر کے اس پر موم رگڑے اور پھر کپڑے سے صاف کر لیں۔ موم کی ایک باریک تہ پانی کو رکنے نہیں دے گی اور نل نئے جیسے چمکتے رہے گی۔ ایک چھوٹے پیالے میں بیکنگ سوڈا ڈال لیں اور اس میں اپنا پسندیدہ پرفیوم یا خوشبودار تیل کے چند قطرے ملا کر گھر کے کونوں میں رکھ دیں۔ بیکنگ سوڈا بدبو کو جذب کر لے گا اور پرفیوم کی خوشبو دیر تک فضا کو معطر رکھے گی۔ استعمال کے بعد تک یہ اکثر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ انہیں مہینے میں ایک بار تیز دھوپ میں ضرور رکھیں۔ دھوپ کی تپش سے روئی کے اندر کی نمی ختم ہو جاتی ہیں، جراثیم مر جاتے ہیں اور تکیہ دوبارہ سے پھول کر نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی پسندیدہ لپسٹک ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہو۔ ٹوٹے ہوئے حصوں کو لائٹر یا ماچس سے ہلکا سا گرم کریں تاکہ وہ پگھلنے لگے۔ اب اسے دوبارہ اپنی جگہ پر جوڑ کر چند گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ لپسٹک پہلے کی طرح جڑ جائے گی۔ بکھرے ہوئے شاپر گھر میں بے ترتیبی پھیلاتے ہیں۔ ایک ہالو ٹشو باکس لیں اور تمام شاپر کو ایک دوسرے کے ساتھ تہ کر کے اس میں ٹھونس دیں۔ اس طرح یہ جگہ بھی کم لے گی اور ضرورت پڑنے پر ایک ایک کر کے آسانی سے باہر نکلے گی۔ برش میں فن سے بالوں کو نکالنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک باریک کنگھی کا استعمال کریں۔ کنگھی کے دانتوں کو برش کے رشوں میں پھنسائیں اور اوپر کی طرف کھینچیں۔ تمام بال اور گرد و غبار ایک ساتھ صاف ہو جائے گا۔ کھڑکیوں کے کناروں اور جالیوں میں جمی مٹی کپڑے سے صاف نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک پرانا پینٹ برش استعمال کریں۔ یہ باریک ریشوں والا برش ہر کونے تک پہنچ کر مٹی کو جھاڑ دے گا اور صفائی منٹوں میں مکمل ہو جائے گی۔ اگر لکڑی کے میز پر گلاس رکھنے سے سفید نشان پڑ جائیں تو ہیئر ڈرائر کو درمیانی آنچ پر جلا کر اس نشان پر ہوا ڈالیں۔ چند ہی سیکنڈ میں لکڑی کی نمی خشک ہو جائے گی اور داغ جادوئی طور پر غائب ہو جائے گا۔ اگر نزلہ یا زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اپنی زبان تالو یعنی منہ کی چت سے زور سے لگائیں اور ساتھ ہی اپنی انگلی سے دونوں ابروں کے درمیان والے حصے کو 20 سیکنڈ تک دبائیں۔ اس عمل سے ناک کی نالیوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور سانس بحال ہو جاتی ہیں۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو ایک چمچ چینی زبان پر رکھ کر آہستہ آہستہ چوسیں یا پھر ایک گہرا سانس لے کر اسے 1 منٹ تک روکنے کی کوشش کریں۔ اس سے سانس کا نظام نارمل ہو جاتا ہے اور ہچکی رک جاتی ہیں۔ دانت یا داڑھ میں اچانک درد کی صورت میں متاثرہ جگہ پر لونگ کا تیل روئی کی مدد سے لگائیں یا پھر ایک ثابت لونگ دانت کے نیچے دبا کر رکھیں۔ لونگ میں موجود قدرتی اجزاء درد کو سن کر دیتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی بے چینی یا سٹریس محسوس ہو تو 4 7 8 تک نک اپنائیں۔ 4 سیکنڈ تک ناک سے گہرا سانس لیں، اسے 7 سیکنڈ تک اندر روک کر رکھیں اور پھر 8 سیکنڈ تک منہ سے آہستہ آہستہ باہر نکالیں۔ یہ دل کی دھڑکن کو متوازن اور دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ جلد کی قدرتی چمک اور تازگی کے لیے روزانہ نہانے کے بعد پانی میں 2 چمچ ارکی گلاب شامل کر لیں۔ یہ نہ صرف آپ کے جسم کو راحت بخشے گا بلکہ جلد کو قدرتی طور پر نرم اور خوشبودار بھی بنائے گا۔ ناظرین، پٹے ہوئے ہونٹوں اور چہرے کی خشکی کے علاج کے لیے رات کو سوتے وقت ناک میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ یہ قدیم ٹوٹکا پورے جسم کی جلد بالخصوص ہونٹوں کو قدرتی طور پر نرم اور گلابی رکھتا ہے۔ اگر کھانسی کی وجہ سے نیند نہ آ رہی ہو تو آدھا چمچ شہد میں 1 چٹکی کالی مرچ ملا کر چاٹ لیں۔ یہ ہمیشہ گلے کی خراش کو ختم کرتا ہے اور کھانسی میں فوری سکون دیتا ہے۔ تنگ جوتے یا زیادہ چلنے سے پیروں پر چالے پڑ جائیں تو ان پر تازہ ایلو ویرا جیل لگا لیں۔ ایلو ویرا کی ٹھنڈک جلن کو کم کرتی ہے اور زخم کو تیزی سے بھرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔